وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: النكاح بسنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال تزداد الرجل فاني ظالم الموت. وقال ترحم لي الخير وزاعد لي المرأة صالحة. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم تسليما كثيرا. چند لمحات آپ کے سامنے نکاح کی اور ویڈنگ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بہتری سے زیادہ عمل توفیق عطا فرمائے. میرے یوٹیوب چینل میں خاصیت نشیز ہوگی جس میں نے الحمدللہ محنت میں بیان کیا ہے اور صرف انڈیا بلکہ سارے ورلڈ میں الحمدللہ پروگرام چلتے ہیں. اللہ ہم تمام عمل کو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. سرزمین قرآن میں الحمدللہ ہم تشریف لائے اور دلہا میرا تایا کا مباحثہ ہے، حقیقی تایا میرے والد کی بہن ہے اور دلہن میرے حقیقی چاچا کی نواز ہے. یعنی اردو میں الحمدللہ اشتہار اور میں الحمدللہ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کا قاضی میری دو بیٹی کے الحمدللہ بیٹے الحمدللہ صدر قاضی شہر حیدرآباد میں گورنمنٹ کے قاضی الحمدللہ. حافظ مولانا محمد غلام محمود صاحب کی خواہش پر ہم نے وعدہ کیے تھے کہ ضرور تشریف لائیں گے. قرآن الحمد سے تشریف لائیں. جیسا کہ حیدرآباد میں جواب کے سیزن میں چل رہا ہے اس کے باوجود ہم نے کیونکہ وعدہ خستے برابر ہے جو پیدا کرے تو اس کو مکمل کرنا ہے. میں حضرت کا بھی بڑا مشکور ہوں. کل میں نے الحمدللہ نماز نماز پڑھا یہاں پہ نماز پڑھا تھا. حضرت کی پریشانی ہے کہ آپ کہیں تشریف لائے دورانی چہرہ حضرت سے بات کی کہ حیدرآباد میں بھی آئے تھے میری حضرت سے بھی ملاقات کی. جو نکاح کا عمل ہے بالکل سادگی پہنتی نہ ہو. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا نکاح سب سے بہترین نکاح ہو کم خرچ بالکل سادگی نہیں. ناچ کرنا بجانا روڈے گھوڑے کے رقم دینا جبانیاں کرنا اور یہ تمام چیزیں اس کام نہیں ہے. فرمایا کہ زندہ خون فساد کے اندر جو کوئی سنت زندہ کرے گا اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا اور نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عزیزان محترم نکاح میں شریک یہ عمل ہے 2 فرض ایک واجب اور 3 سنت ہے. نکاح میں پہلا فرض حجاب کا حکم ہے. اس وقت پہلے سنت کے بعد حجاب کیا جاتا ہے، خطبے کے بعد دولہے سے حجاب کیا جاتا ہے. یہ پہلا فرض ہے. اگر حجاب کا حکم نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا فرض گواہ ہونا ہے. گواہ آپ کی مبارک ہونا سمجھدار ہونا ہے. عزیزان محترم آئیے مہر سے تعلق سنیے. جو نکاح کی جو مہر ادا کیا جاتا ہے اس مہر کو مہر معرکہ کہتے ہیں. میم عین جیم لام. اگر نکاح کی نہیں ادا کرے تو آپ ادا کرے تو موجہ کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے جو مہر نکاح میں ادا کیا جاتا ہے اس مہر پہ دینار رسول دینار شریف نہیں ایک امر ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے. دینار رسول کیا ہے؟ دینار شریف کیا ہے؟ آج سے 25-30 سال پہلے جتنے لکھے ہم نے پڑھا ہے
تمام ایک دینار رسول دینار شریف کے لیے. یہ دینار رسول ایک 11 گرام سے 50 ملی گرام سونا ہے اور دینار شریف 3 گرام سونا ہے. میری وضاحت ہے کہ آپ حضرات کو اندازہ کر سکتے ہیں. نکاح کی سنتوں کو نکاح ہونا، نکاح میں مسلم آدم تصدیق کرنا، اور تیسری سنت حق استطاعت کو اجرا کرنا. ولیمے کا مسئلہ یہ ہے اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بعد آپ نے سکت ہے ایک بکر سے ایمان اور آپ کا دو بکر سے ایمان نہیں ہے، ایک بکر میں تجربہ تو پاٹ ہو رہی ہوں ایسا بھی نہیں کر سکتے. ایک تصدق نشانہ کو دیر ساتھ کے گھر میں جبرا پکاوا ہے بھائی بانٹ کے کھانے کا بس اتنا ہی ہے. انسان ہے اپنی نیم مجھا کو نات جانا اور جانا بھی بڑی شرم نہیں. میرے بھائی ہم آپ کو شکیم ہے اللہ کے گھر میں نکاح کی محفل ہو رہی ہے. بڑی طاقت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرحبا جب بندے میں نکاح کرتا ہے، نکاح کے فرائض، نکاح کے واجبات اور تمام چیزیں اس کو یاد کرنا ہے، نکاح کی سنتیں بھی یاد کرنا ہے، دعائیں بھی یاد کرنا ہے. اس بات ہے جب بندے عمل کرتا ہے، عمل سے بنتی ہے جنت کی جہنم بھی. یہ قابل چیزوں کو بھی ہے بالکل آسان چل رہا ہے. کئی اللہ کے واقعات آتے ہیں، اللہ کے ولی کا واقعہ آتا ہے. دونوں بہن نماز والے اثر کے بعد بھائی میرے بیٹے کے ساتھ نکاح ہونا، بس آج بیٹھ کے آپ کے ساتھ نکاح پڑایا، کوئی نئے کپڑے نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں. اعلان کیا گیا مغرب اور عشاء کے درمیان جو 6 رکعت تراویح کی نماز ہے، نفلی نماز ہے. اس کے بعد آپ کے ساتھ نکاح پڑایا، چاہے کسی کے ساتھ استعمال ہے. اصل میں بات نہیں مغرب کے نکاح دوسری دن فجر میں روشن رکھتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ صاحب اعلان کرے، فجر کی نماز کے بعد اوقات کے موضوعات کے بعد انشاءاللہ اشراق کی نماز نفلی نماز کی ابتدا کے طور پر ادا پڑھی جائے گی. اس کے بعد مغرب کی نکاح. اصل میں بات نہیں مغرب کے نکاح ہوا فجر میں بنی. تو پتہ یہ کہتا ہے ہمارا دین آسان، ہمارا نکاح آسان. ہمیں چاہیے ہم بالکل سادگی بھی نکاح کرے، ایسا نکاح کرے اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نکاح کو خوش ہے. دنیا والوں کو خوش کرنا نہیں ہے، بالکل سادگی کی نکاح کرنا ہے. سارے مسلمان یہ عہد کرے، سارے مسلمان یہ نیت کرے انشاءاللہ ہم تمام لوگ ساتھ یہ نکاح کریں گے یا بہت ایران میں ملت اسلامیہ غیر اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہ مسلمانوں کے لیے اتنا آسانی کا نکاح ہے، اتنا آسان نکاح ہے. لیکن ہم لوگ کو بڑی کوشش کرنا ہے، فکر کرنا ہے، طلب کرنا ہے. برات کو زیادہ اپنے سامنے نہیں دیتا ہوں. میں نے جو ہے نکاح کے تشریحی احکام میں نے بتایا. میں یاد رکھیے بات جو بتا ہے بہن معاف ہونے والا نہیں. محل کا یہ مسئلہ ہے کیسا ادا کرنا. سب سے پہلے نیت کرنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. اس کے بعد فکر کرنا، کوشش کرنا، طلب کرنا، جدوجہد کرنا. ایسا نہیں ہے شکریہ آج ایک میں ایسا نہیں. ہم نے نماز فجر پر ضرورت پر بھروسہ نہیں ہے، ہم نے نماز ظہر پر اثر کا بھروسہ نہیں ہے، ہم نے نماز اثر پر مغرب کا بھروسہ نہیں ہے، ہم نے نماز مغرب پر عشاء کا بھروسہ نہیں ہے. تو میرے بھائی ہماری کوشش فکر طرف یہ ہونی چاہیے. ہم کیسے ادا کریں، علماء سے رابطہ کریں کہ ہم کیسا کریں کہ میں کہتا ہوں حیدرآباد میں حاصل 25 سال پہلے دیتے دینار شریف پڑھائی یعنی پڑھا اگر ہے، اگر زیادہ محسوس کرنے کے طور پہ پھر سے ادا کر سکتے ہیں. آخر ایک بات میں بتاتا ہوں کہ مہر آسان کا طریقہ یہ کہ دلہن کے نام میں بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں. دلہن کی اطلاع کر کے بھیٹ جمع کرواؤ. اس اسنا میں اگر چلے بھی جائے تو انشاءاللہ مہنگا جائے گا. اللہ پاک ہماری نیت کے مطابق مہنگا سے سواب دے. بہن معاف ہونے والا نہیں ہے. چڑیاں پڑنے لگا کہ بہن معاف ہوتا ہے دنیا کا عبادت کہ بھائی چڑیاں پڑھو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ وقت ہم کو لانا نہیں ہے، وہ ضلالت ہم کو کرنا نہیں ہے. ہماری زندگی میں ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے اہلیہ یہ کہنا الحمدللہ میرا پہلے بھول چکا ہے. بہرحال بڑی ضروری کی بات ہے ہمیں انکار کو پرور کرے انکار مریض آدم علیہ السلام سے لے کر کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں قابل مبارکباد دیتا ہوں. میرے بندی عابد غلام جو ہے محمود صاحب، غلام محمد محمود صاحب جو دلہن کے والد ہیں، اللہ پاک کی اس شاعری کو نام قبول فرمائے. اور ہمارے مولانا فیروز رضا صاحب جو ہے یہاں کی امام مفتی ہیں، بہترین انداز سے الحمدللہ نماز پڑھائے. دیر بھی کل مسجد میں یہاں بیٹھ کے پڑھا
دعا میرے بھائی نے جا کے دعا میں بڑا سکون دکھا اللہ کی جنت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان اسلامیہ، آپ کی جو خطبہ سماعت فرمایا ایسا خطبہ ہمیں بار بار سننے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ تعریف کر دی ہے حضرت نے، مجھے تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں رشتہ داروں کو رشتہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ضرورت ہے ہم کو مسجد کے آداب کو سمجھنے کی. اور آج کل کیا ہے، ہم مسجد کو بڑا اطلاق رکھتے تھے. مسجد کو بڑا اطلاق کرنا صحیح نہیں ہے. پہلے کبھی آپ لوگ